الحمد لله كفى والصلاة والسلام على من اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تبذر تبذيرا صدق الله العظيم. قابل احترام بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس بات کا پابند بنایا ہے کہ ہم سب زندگی کے ہر مرحلے میں اللہ تعالیٰ کی شریعت اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں. ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہماری کامیابی اسی راستے میں ہے. زندگی کا کوئی مرحلہ ہو، خوشی ہو یا غمی ہو، انسان آسانی میں ہو یا پریشانی میں، سفر میں ہو یا حضر میں، اسے اس بات کی پابندی کرنا ضروری ہے کہ وہ ہر مرحلے میں اللہ تعالیٰ کے دین کا پابند رہے. اپنے دل کی چاہتوں کو، اپنے ارمان اور اپنی خواہشات کو دین بنا لینا یا اپنے آپ کو آزاد خیال کر کے اپنے دل کی چاہتوں پر عمل کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدگی کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ناخوش اور ناراض ہوتا ہے. نکاح بھی زندگی کا بہت اہم موڑ ہے. ایک انسان کی زندگی انفرادی تھی، اب اجتماعی ہو گئی. اب تک وہ اکیلا زندگی گزار رہا تھا، اب بیوی کے ساتھ زندگی گزارے گا، اولاد ہوگی، ایک خاندان تشکیل پائے گا. اسی لیے اس بات کی ہدایت دی گئی کہ نکاح کے سلسلے میں بھی سنت و شریعت کے ہر حکم پر عمل کیا جائے. جو نظام اسلام نے بتایا ہے اس کی پیروی کی جائے. جو غیر اسلامی چیزیں ہیں انہیں ہرگز اختیار نہ کیا جائے. اسلام نے ایک بنیادی ضابطہ یہ بھی دیا ہے کہ نکاح کا جو نظام ہے اس میں ذمہ داریاں مرد کے اوپر ڈالی گئی ہیں. مالی جتنے اخراجات ہیں وہ سب مرد کے ذمہ ہیں. قرآن مجید میں کہا گیا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، کہ مردوں کو عورتوں پر برتری دی گئی ہے. ایک تو اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ صلاحیتیں زیادہ دی، وہ طاقتور مضبوط بنائے گئے ہیں، جسم جسہ ان کا توانا ہے، تندرست ہے. عورتوں کے مقابلے میں وہ نظام کو سنبھالنے کی زیادہ صلاحیت رکھتے ہیں. عورتوں کی ذمہ داری بالکل الگ رکھی گئی ہے. انہیں گھر کے کاموں کو انجام دینا ہے، گھر کے نظام کو ان کو درست رکھنا ہے. کما کر لانے کی ذمہ داری بیوی پر نہیں ڈالی گئی. بما انفقوا من اموالهم، مردوں کو جو برتری دی گئی ہے اس کی ایک بنیاد یہ ہے کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں. جتنے اخراجات ہیں وہ سب مرد کے ذمہ ہیں. مہر مرد کو دینا ہوگا، اور یہ بنیادی خرچ ہے جو نکاح میں رکھا گیا ہے. لیکن افسوس کہ مسلمان سارے اخراجات پر تو توجہ دیتے ہیں، مہر کی بات آتی ہے تو اس کو ادھار کر دیا جاتا ہے. ہمارے یہاں تو مالیگاؤں میں پھر بھی تھوڑی خیریت ہے الحمدللہ، لیکن اس میں بھی مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ کم سے کم مہر طے ہو. بسا اوقات تو اتنا کم مہر طے ہوتا ہے کہ جس پر شرعاً نکاح درست نہیں ہے.
لوگ چاہتے ہیں کہ ابھی بھی پرانے زمانے کی طرح 551 روپے مہر دے کے چمٹی پالیں۔ یہ چلنے والی چیز نہیں ہے۔ مہر نہ بہت زیادہ ہو نہ بہت کم ہو، درمیانہ مہر رکھنا شریعت کی پسند ہے۔ کم بھی ہوگا کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس عورت کو برکت والی عورت کہا گیا کہ جس سے نکاح آسان ہو، یعنی بہت لمبا چوڑا مہر وہ طے نہ کرے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو نکاح کر رہا ہے وہ چاہے کہ بس معمولی کوئی مہر دے کر نکاح ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ دیکھو، مہر کے سلسلے میں غلو نہ کرنا، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش نہ کرنا، اس لیے کہ یہ اگر دنیا میں عزت کی اور آخرت میں کسی اونچے مقام کی چیز ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ مہر طے کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر کی جو مقدار متعین کی اپنے نکاح کے سلسلے میں اور اپنی بیٹیوں کے نکاح کے سلسلے میں، وہ اوسط درجے کی مہر، نہ بہت زیادہ ہے نہ بہت کم ہے۔ تو مہر کے سلسلے میں بھی یہ مزاج ہونا چاہیے کہ مہر نقد ادا کر دیا جائے، اس لیے کہ وہ بیوی کا حق ہے اور یہ بنیادی خرچ ہے جو مرد کے ذمہ ہے۔ لیکن عام طریقے پر بہت سی جگہوں پر اب بھی مہر ادا نہیں کیا جاتا ہے، کہتے ہیں بعد میں دیں گے، اور بعد میں وہ سال ہر سال گزر جاتے ہیں، مہر ادا نہیں کیا جاتا۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ موت کا وقت آ گیا، مہر ادا ہی نہیں ہوا تو لوگ وہ بڑی بیوی کو پکڑ کے لاتے تھے کہ چلو ہم مرتے دم مہر معاف کر دو۔ وہ بھی بیچاری ہانپتی کانپتی آتی تھی اور کہتی تھی کہ میں نے مہر معاف کیا، اس لیے کہ وہ بیچاری سمجھتی تھی کہ جیتے جی تو دیا نہیں ہے، مرتے دم کیا دے گا، تو معاف کرنے ہی میں خیریت ہے، تو میں نے معاف کیا۔ مہر ذمہ ہے مرد کے، ذمہ داری دی گئی ہے مرد کو، ولیمہ کرے گا مرد کرے گا، جو اور اخراجات ہوں گے وہ بھی مرد کے ذمہ ہیں۔ لڑکی پر یا لڑکی کے گھر والوں پر کوئی خرچ نہیں رکھا گیا۔ جہیز کا جو مطالبہ ہو رہا ہے یا جہیز کو جو ایک دباؤ کی چیز سماج میں بنا دیا گیا ہے، یہ ہماری آپ کی بری حرکت ہے، یہ ہماری غلط روش ہے۔ اسلام نے اس کی کوئی تاکید نہیں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو جو چند چیزیں عنایت فرمائی تھی وہ آپ نے اپنے پاس سے نہیں دی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک زرہ تھی، حضرت علی بھی آپ کے ساتھ رہتے تھے، حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے، حضرت ابو طالب کی کئی اولادیں تھیں اور انہوں نے بچپن میں حضور کی پرورش کی تھی، اس لیے کہ آپ یتیم ہو گئے تھے تو انہوں نے حضور کی پرورش کی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بڑے ہوئے تو آپ کو یہ احساس ہوا کہ میرے چچا معاشی لحاظ سے تنگ دست ہیں، اولاد زیادہ ہے، ان کو پریشانی ہوتی ہے، تو آپ نے حضرت علی کو اپنی کفالت میں لے لیا کہ ان کی میں پرورش کروں گا۔ چنانچہ وہ آپ کے گھر میں پلے بڑھے، آپ نے ان کے اخراجات کی ذمہ داری لی تھی، اور جب نکاح کا مرحلہ آیا تو اب ایک طرف آپ کی صاحبزادی ہے اور ایک طرف حضرت علی ہیں۔ حضرت علی آپ کے بیٹے جیسے ہوئے، اس لیے کہ آپ ہی نے ان کی پرورش کی تھی، اور اب آپ چاہتے ہیں کہ بیٹے اور بیٹی کو دوسری جگہ رکھیں، ایک ایسا شخص جو آپ کے بیٹے کے درجے میں ہے، اس لیے کہ آپ نے کفالت کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرورش کی ہے، آپ نے ان کے اخراجات اٹھائے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ انہوں نے کہا میرے پاس کوئی رقم نہیں ہے، زرہ ہے۔ آپ نے کہا بیچ دو۔ انہوں نے وہ زرہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ فروخت کی، 480 درہم میں بیچی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زرہ خریدی، رقم ادا کر دی، اس کے بعد حضرت عثمان نے وہ زرہ دوبارہ حضرت علی کو دی اور کہا کہ اب یہ زرہ میری طرف سے آپ کے لیے ہدیہ ہے، اس کو میری طرف سے قبول فرما لیجیے۔ حضرت علی کو زرہ واپس کر دی، پہلے تو ان سے خریدا، رقم بھی ادا کی، اس کے بعد پھر ان کو تحفے میں واپس کر دیا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر حضرت علی نے پوری بات کہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے. حضرت عثمان کو آپ نے دعائیں دیں، برکت کی، رحمت کی دعائیں آپ نے ان کے لیے فرمائی. اور وہ جو رقم تھی 480 درہم، آپ نے اس رقم کا کچھ حصہ حضرت علی کو دیا، کہا کہ اس سے نکاح کا انتظام کرو. کچھ حصہ آپ نے حضرت ام سلیم کو دیا اور کہا کہ فاطمہ کے لیے گھر میں استعمال ہونے والی کچھ چیزیں لے کر آ جاؤ. اس لیے کہ دونوں خالی ہاتھ تھے، نہ حضرت فاطمہ کے پاس کچھ تھا نہ حضرت علی کے پاس کچھ تھا، اور اب ان کو نئی جگہ جا کر رہنا ہے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انتظام کیا. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور نے جہیز دیا تھا، وہ سمجھ لیں کہ جو واقعہ وہ بیان کر رہے ہیں اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ لڑکی کے لیے، دلہن کے لیے جتنے سامان کا انتظام کرنا ہے وہ مرد کے ذمہ ہے، شوہر کے ذمہ ہے. اس لیے کہ جو رقم استعمال ہوئی تھی ساز و سامان کے لیے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. ان کی رقم سے آپ نے انتظام کروایا، اور خود اس لیے انتظام کیا کہ حضرت علی بھی آپ کے گھر میں تھے، حضرت فاطمہ آپ کی صاحبزادی تھی، اور ان کے علاوہ جو حضور کی بیٹیاں ہیں، حضرت زینب رضی اللہ عنہ، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، آپ دیکھیں گے کہ کسی کے نکاح کے موقع پر کوئی چیز دینا آپ سے ثابت نہیں ہے. نہ حضرت ابو العاص کو، حضور کے داماد تھے، نہ حضرت عثمان غنی کو، اس لیے کہ وہ خود مالدار تھے. حضرت عثمان سے شادی ہوئی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کوئی سامان نہیں دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں اور بھی تھیں، ان کے یہاں ان کے نکاح کے موقع پر کوئی چیز نہیں دی گئی. یہ علامت ہے اس بات کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اپنے عمل سے کہ نکاح کے اخراجات کی ذمہ داری شوہر کی ہے، نکاح کے اخراجات کی ذمہ داری مرد کی ہے، عورت پر بوجھ نہیں رکھا گیا. یہ تو عجیب سی بات ہوئی کہ لڑکی بھی دی جائے، ساز و سامان اور مال بھی دیا جائے، اور اس کے بعد بھی سسرال والے مطالبہ کرتے رہیں، اور جہیز کی ہوس ایسی دل میں پیوست ہو کہ فہرست بنا کر دی جائے کہ ہم کو یہ سامان چاہیے اور وہ سامان چاہیے. نہ ملے تو اس لڑکی کا جینا دو بھر کر دیا جائے، اس کو قتل کر دیا جائے. نہ جانے کتنی بچیاں جہیز کی رسم کی بھیٹ چڑھ چکی ہیں. ابھی چند دن پہلے کرناٹک میں 3 مہینے کی دلہن تھی اظہار نام کی، اس کے جہیز میں ماں باپ نے خاصا سامان دیا، 2.5 لاکھ روپے نقد بھی دولہا کو دیے گئے، سونے کی چین دی گئی، گھڑی دی گئی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس کے باوجود مطالبہ جاری رہا، روزانہ اس لڑکی کو مارا جاتا رہا، یہاں تک کہ ایک دن کوکر سے اور برتنوں سے مار کر، ابھی چند دن پہلے کولار ضلع ہے کرناٹک میں، وہاں اس کو مار کر ختم کر دیا گیا. 3 مہینے کی دلہن تھی، جان لے لی گئی. آپ غور کیجئے کہ یہ صورتحال کتنی دردناک ہے کہ جہیز کے نام پر کتنی بچیاں اس طرح بھیٹ چڑھائی جا رہی ہیں. کتنی عورتیں ہیں کہ جن کے ساتھ نکاح کے 10 سال 20 سال بعد تک اسی بنیاد پر ظلم ہوتا ہے کہ تم سامان کم لے کر آئی، تمہارے ماں باپ نے جہیز کم دیا. مال کی ہوس لوگوں کے دل میں گھس گئی. میر تقی میر کتنے بڑے شاعر تھے، اکلوتی بیٹی تھی، انہوں نے جہیز کا انتظام قرض لے کر کیا، بیٹی چلی گئی، باپ کو لوگوں نے ستانا شروع کیا، بیٹی کو کہیں سے معلوم ہو گیا، اس نے دل پر بوجھ لے لیا، اندر اندر گھلنے لگی، بیمار ہوئی اور انتقال کر گئی. اب جب شاعر کے دروازے پر لاش آئی بیٹی کی کفن میں لپٹی ہوئی تو کیسا پردرد شعر اس شخص نے کہا. کہتا ہے اب آیا ہے خیال اے آرام جاں اس نامرادی میں، کفن دینا تجھے بھولے تھے ہم اسباب شادی میں. یعنی ایک چیز رہ گئی تھی جو ہم تجھ کو تیرے جہیز میں دینا بھول گئے تھے، کفن بھی رکھ کر دے دیتے تو زیادہ ٹھیک ہوتا. یہ کیسی سنگین صورتحال ہے. ہم نے اسلامی نظام نکاح کو مذاق بنایا، جبری لین دین ہو رہا ہے، مطالبات ہو رہے ہیں. وہ رشتہ جس کی بنیاد اخوت و محبت پر رکھی گئی تھی، الفت پر رکھی گئی تھی، ہم نے اس کو اس طرح تباہ و برباد کیا ہے کہ پہلے دن جب کہ رشتے کی بنیاد پڑ رہی ہے وہیں سے بغض و عداوت شروع ہو رہا ہے، ادھر سے یہ مطالبہ ہو رہا ہے، ادھر سے یہ کمی کی بات کی جا رہی ہے. اس طرح کیسے 2 خاندان ملیں گے؟ اس طرح کیسے میاں بیوی سکھ چین کی زندگی گزار سکیں گے؟ یہ رشتہ تو ایک دوسرے پر اعتماد چاہتا ہے، یہ رشتہ تو آپس کی الفت اور محبت چاہتا ہے. ماں باپ نے اپنی بیٹی کو خون جگر
ماں نے اپنی بیٹی کو خون جگر پلا کر بڑا کیا، باپ نے شفقتوں کے سائے میں اس کو پروان چڑھایا، اب اپنی گود و کھلائی اولاد کو وہ اپنے گھر سے رخصت کر رہے ہیں، کسی کے حوالے کر رہے ہیں، ان کے دل میں 100 طرح کے اندیشے ہیں۔ کیا یہ بات مناسب نہیں تھی کہ لڑکی کا اس طرح اعزاز و استقبال کیا جاتا گویا کہ وہ اللہ کی طرف سے کوئی تحفہ عطا کیا گیا ہے؟ اس کے ساتھ مال کا مطالبہ کرنا، جہیز کا مطالبہ کرنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہماری نگاہ میں انسانی جان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ ہم تو مال کے حریص ہیں، ہم تو اسباب چاہتے ہیں، اور دلہن کی یا بہو کی ہماری نگاہ میں کوئی قیمت نہیں ہے۔ ہم تو بس مال و زر کے لیے نکاح کر رہے ہیں یا کروا رہے ہیں۔ یہ چیز ہرگز مناسب نہیں ہے۔ جہیز کو جو شکل ہمارے معاشرے میں دی گئی ہے اور جس طرح کا لین دین ہو رہا ہے، یہ سب قطعاً حرام ہے۔ اسلامی شریعت میں کہیں اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں۔ یہ تو ہم نے غیر مسلموں سے سیکھا ہے، یہ ہم نے ان کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ وہ اپنے ہاں بیٹیوں کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں دیتے ہیں، جب بیٹی رخصت ہوتی رہتی ہے اس کو مال دے کر بھیج دیتے ہیں، کنیا دان کہتے ہیں کہ بس اس کو دے دیا گیا، مال دے دیا گیا، رخصت کر دیا گیا، اب اس کو وراثت میں کوئی مال نہیں ملنے والا۔ اسلام نے تو بتایا کہ مال تھوڑا ہو یا زیادہ بیٹے کو بھی ملے گا اور بیٹی کو بھی اس میں سے حصہ ملے گا، محروم نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی اپنی بہن کو وراثت میں حصہ نہیں دیتا ہے وہ حرام کاری کا مرتکب ہوتا ہے، وہ خدا کی نگاہ میں بہت بڑا مجرم ہے۔ اگر کسی نے اپنی بہن کا 1000 روپیہ بھی وراثت کا دبا کر رکھا ہے، وہ چاہے تہجد گزار کیوں نہ ہو، قیامت کے دن اس کا مواخذہ ہوگا۔ نماز پڑھنے سے، تلاوت کرنے سے، ذکر اذکار کرنے سے اور اپنے آپ کو دیندار کہنے یا کہلوانے سے حقوق معاف نہیں ہوں گے۔ خدا تعالیٰ کے ہاں دیکھا جائے گا کہ انسان نے کس کا حق دیا ہے، کس کا حق دبایا ہے۔ یہ چیز چلنے والی نہیں ہے کہ آپ ظاہری دینداری کو اختیار کریں، آپ داڑھی رکھ لیں، لمبا کرتا پہن لیں، نماز پڑھنے لگ جائیں، کچھ دین کا کام کرنے لگ جائیں اور آپ سمجھیں کہ اب تو ہم جنت میں جانے کے لائق بن گئے۔ یاد رکھیے گا کہ جب تک معاملات کی صفائی نہیں ہوگی، حقوق کی ادائیگی نہیں ہوگی، ایک ایک شخص کے ساتھ حسن سلوک نہیں ہوگا، وراثت کو صحیح طریقے سے تقسیم نہیں کیا جائے گا، رسوم و رواج اور بدعات و خرافات سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھا جائے گا، اس وقت تک اللہ کی نگاہ میں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دنیا لاکھ ہمیں کامیاب سمجھے، دنیا لاکھ ہمیں دیندار اور متقی اور پرہیزگار خیال کرے، لیکن خدا کی نگاہ سے کوئی عمل چھپا ہوا نہیں ہے۔ اگر ہم تنہائیوں میں بھی کسی کا حق مارتے ہیں، کوئی جرم کرتے ہیں، کوئی گناہ اور معصیت کا ارتکاب کرتے ہیں، خدا کی نگاہ ہمارے عمل پر ہے۔ خطبہ نکاح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جو آیت تلاوت کرتے تھے، اس آیت کا اختتام ہوا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ تم پر نگہباں مقرر ہے، اللہ دیکھ رہا ہے تم کیسا عمل کر رہے ہو۔ نکاح کے موقع پر یاد دلایا جا رہا ہے کہ وہ نکاح کرنے والے سن لے، اگر تو کوئی غلط کام کرے گا، اگر اپنی بیوی کو ستائے گا، اگر مال کی ہوس میں مبتلا ہوگا، اگر کسی اور قسم کی کوئی معصیت کرے گا تو اللہ تجھ کو دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے خطبے میں آیتیں صرف برکت کے لیے نہیں تلاوت کرتے تھے، پیغام دیا جاتا تھا، سمجھایا جاتا تھا، آئندہ زندگی کے بارے میں ہدایت دی جاتی تھی کہ تمہیں کس طرح کی زندگی گزارنی ہے، تمہیں اللہ کے احکامات کی کس طرح پیروی کرنی ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، زندگی کے ہر مرحلے میں، خلوت و جلوت میں، تنہائی میں اور مجمع میں، کسی کے سامنے اور کسی کے پیچھے، ہمیشہ یہ یاد رکھنا کہ کوئی نگاہ تم کو دیکھ رہی ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری باتوں کو سن رہا ہے، تمہارے اعمال پر اس کی نگاہ ہے، اللہ نگہبان مقرر ہے۔ کیوں بار بار کہا گیا کہ اللہ سے ڈرنا؟ کیوں کہا گیا اللہ سے اس طرح ڈرنا جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے؟ اس لیے کہ بغیر تقویٰ کے اور بغیر پرہیزگاری کے ازدواجی زندگی خوشگوار نہیں ہونے والی۔ جہیز کی تباہ کاریاں کس قدر بڑھی ہوئی ہیں آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ ایک شہر میں میرا جانا ہوا، وہاں پتہ چلا کہ مہاراشٹر کا شہر تھا، جانا ہوا پتہ چلا کہ 2 مسلمان لڑکیاں 2 ہندوؤں کے ساتھ بدکاری کرتی ہوئی فلاں ہوٹل میں پکڑی گئی۔ جب معاملے کی تحقیق کی گئی تو یہ پتہ چلا کہ یہ دونوں جو لڑکیاں ہیں ان کی ایک چچا زاد بہن ہے، ان سے کچھ عمر میں بڑی، اس کی نسبت کہیں طے ہوئی تھی اور وہاں نکاح کی تاریخیں قریب تھی، لیکن سسرال والوں نے مطالبہ کیا کہ جب تک مہاراجہ پلنگ ہمیں نہیں دیا جائے گا جہیز میں، ہم نکاح نہیں ہونے دیں گے۔ اب
باپ مفلوج بستر پر پڑا ہوا ہے، کمانے کی سکت نہیں ہے، کوئی گھر میں مرد کمانے والا نہیں ہے، پاس پڑوس کے لوگوں سے مدد کی گزارش کی گئی، کسی نے کوئی مدد نہیں کی، تو یہ دونوں بہنوں نے جو چھوٹی تھی یہ سوچا کہ جب تک اس کا نکاح نہیں ہوگا ہماری بھی شادی نہیں ہوگی۔ چنانچہ دونوں نے جسم بیچنا شروع کیا کہ ہم پیسے جمع کریں، 1,00,000 روپے کا مہاراجہ پلنگ، جب اتنی رقم ہو جائے گی تو ہم یہ پلنگ اپنی بہن کو دے کر رخصت کر دیں گے تاکہ ہمارے نکاح بھی ہو سکے، ہمارے لیے بھی راستے کھل سکے۔ آپ غور کیجئے کہ رسوم و رواج نے ہمیں کہاں لا کر کھڑا کر دیا، جو چیز شریعت میں نہیں تھی ہم نے اس کو اختیار کر لیا، نکاح کا نظام جو بالکل سادہ اور آسان تھا ہم نے اس کو مشکل بنا دیا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ سے ہر حالت میں ڈرنے کا معمول اور مزاج بناؤ، اور اس بات کا بھی خیال رکھو کہ کہیں بھی کسی بھی مرحلے میں فضول خرچی کے مرتکب نہ ہو۔ مال کی حرص و ہوس پر قرآن کاری ضرب لگاتا ہے۔ قرآن تو بتاتا ہے کہ جو مال دنیا کا حریص ہوگا وہ انسان خدا کی نگاہ سے گر جائے گا۔ دنیا کی زندگی میں جو مال و اسباب کے پیچھے بھاگے گا جہنم کی آگ اس کا ٹھکانہ ہے۔ دنیا کی زندگی کی حقیقت کھولی گئی، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی تو بس دھوکے کا سامان ہے۔ آج تم مال جمع کر لو گے، آج تم اسباب جمع کر لو گے، اچھا بنگلہ بنا لو گے، بہترین کار میں گھومنے لگو گے، دنیا تم کو مالدار کہنے لگے گی، دنیا تم کو ثروت مند ماننے لگے گی، لیکن ہوگا کیا؟ ایک وقت آئے گا نہ تم رہو گے نہ تمہارا مال باقی رہے گا، نہ تمہارے اسباب باقی رہیں گے، تمہارے مکانات گریں گے، تمہاری سواریاں ختم ہو جائیں گی، تم دنیا سے رخصت ہوگے، چند دنوں کے بعد کوئی تمہیں یاد کرنے والا موجود نہیں ہوگا۔ مال دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ اسباب دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ کائنات میں جینے والی زندگیوں کی حقیقت کیا ہے؟ قرآن نے کہا کہ کل من علیہا فان، جو کچھ روئے زمین پر ہے سب مٹ جانے والا ہے۔ آج ہیں کل نہیں رہیں گے، آج دنیا میں جی رہے ہیں کل اللہ کے حضور میں حاضر ہونا ہے۔ ہر انسان اس بات کا خیال رکھے کہ اگر آج مال و اسباب کے لیے وہ اخلاقی سطح سے نیچے گرتا ہے، دینداری کی سطح سے نیچے گرتا ہے، اگر وہ جہیز کا کے لین دین میں مبتلا ہوتا ہے، اگر وہ مال کی ہوس کو سینے میں بسا کر رکھتا ہے، تو کب تک یہ مال اس کا کب تک ساتھ دے گا؟ یہ جھوٹی شہرت کب تک اس کے ہاتھ آئے گی؟ ایک دن آئے گا کہ وہ دنیا سے رخصت ہوگا، پھر خدا کی بارگاہ میں اس کو حساب دینا ہے۔ ایک بڑے بادشاہ نے اونچا محل تعمیر کیا تھا، لوگوں کو دعوت دی کہ آؤ محل کا نظارہ کرو، لوگ آئے منہ بھر بھر کر تعریفیں کر رہے تھے، ایک درویش اور فقیر بھی آئے ہوئے تھے۔ بادشاہ نے کہا آپ کچھ نہیں کہتے؟ بادشاہ نے کہا محل تو اچھا ہے مگر اس میں 2 عیب ہیں۔ بادشاہ نے کہا عیب ہیں؟ کہا ہاں 2 بہت بڑے عیب ہیں۔ کہا کیا عیب ہیں؟ تو اس فقیر نے کہا پہلا عیب تو یہ ہے کہ یہ محل ہمیشہ باقی نہیں رہے گا، اور دوسرا عیب یہ ہے کہ اس محل میں رہنے والا بھی ہمیشہ زندہ نہیں رہے گا، یہ محل بھی گر جائے گا اور اس میں رہنے والا بھی دنیا سے رخصت ہوگا۔ ایک وقت آئے گا کہ نہ مکہ رہے گا نہ مکی رہے گا، ایک وقت آئے گا کہ نہ بسنے والا زندہ رہے گا نہ یہ عمارت جس میں بس رہے ہیں یہ باقی رہے گی۔ دنیا میں کتنے بڑے بڑے بادشاہ آئے، دنیا میں کتنے بڑے بڑے امیر پیدا ہوئے، نواب اور سلاطین پیدا ہوئے، عزت دار شہرت رکھنے والے پیدا ہوئے، لیکن آج تم جاؤ ان کا نام و نشان تم کو کہیں نہیں ملے گا۔ آج ڈھونڈو گے کوئی عبرت کی داستان سنانے والا موجود نہیں ہوگا۔ جا غور غریباں پہ نظر ڈال بعبرت، کھل جائے گی تجھ پر تیری دنیا کی حقیقت۔ عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، پوچھ کہاں ہے وہ تیری شان حکومت، کل تک جو بھرا تھا وہ غرور آج کہاں ہے، بولے کاسے سر تیرا تاج کہاں ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ دنیا میں آئے، آج کوئی ان کو پوچھنے والا باقی نہیں رہا۔ یہی حالت ہماری ہونے والی ہے، ہم بھی ایک دن دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ اگر ہم اسی طرح کی زندگی گزار کر گئے تو اللہ کے ہم کیا جواب دے سکیں گے؟ میرے بھائیوں، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم نکاح کے نظام کو سادہ اور آسان بنائیں، سنت و شریعت کے مطابق بنائیں۔ جوانوں کی ذمہ داری ہے بغیر جہیز کا نکاح کرنے کی عادت ڈالیں۔ شامیانے جو بڑے بڑے لگائے جا رہے ہیں یہ بند کیا جائے، بارات کی رسم ختم کی جائے، مسجد میں نکاح ہو، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی موجودگی میں نکاح ہو، فرشتے مسجد میں حاضر ہوتے ہیں، نورانی ماحول ہوتا ہے، یہاں نکاح کیا جائے۔ پٹاخہ بازی کرنا، مرد و زن کا اختلاط
کیا جانا، اسی طرح دوسرے اور رسوم و رواج، یہ اس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں، کوئی گنجائش نہیں ہے، اس سے روکا گیا ہے۔ یہ جو ہمارے محلوں میں نکاح کے موقع پر میوزک بجائی جا رہی، ڈی جے بجایا جا رہا ہے، ناچ گانا ہو رہا ہے، اس سے نکاح کی ساری برکت رخصت ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نکاح پائیدار نہیں ہوتے، یہی وجہ ہے کہ ازدواجی زندگی خوشگوار نہیں ہوتی۔ جب خدا کی شریعت کو توڑا جائے گا تو اللہ تعالیٰ نکاح کی خیر و برکت کو ختم کر دے گا۔ جب شریعت کی خلاف ورزی ہوگی تو اللہ تعالیٰ نکاح کے بعد کی زندگی میں جو خوشگواری، جو ہمواری ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سب نکاح کے نظام کو آسان بنانے کی محنت کریں۔ اور انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے پورے ملک میں یہ آواز لگائی ہے کہ نکاح کو سادہ اور مسنون بنایا جائے، جتنے رسوم و رواج ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ مہاراشٹر میں بھی اور دیگر ریاستوں میں بھی یہ مہم شروع ہو چکی ہے، اور اللہ کا فضل ہے کہ اس کے اچھے نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ مختلف علاقوں میں علماء، سرکردہ حضرات غیر شرعی رسوم و رواج کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ بہت سے نکاح اس طرح ہو رہے ہیں کہ جن میں سادگی کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ کتنے علاقوں سے یہ خبریں مل رہی ہیں کہ منگنی کے لیے لوگ آئے، علماء پہنچے، انہوں نے ترغیب دی اور وہی نکاح ہو گیا، سادگی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ۔ نکاح کا جو نظام صحابہ کرام کے دور میں تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، اسی نظام کو ہمیں عام کرنا ہوگا، تب ہمیں خیر و برکت، رحمت و عافیت اور اس دنیا کی عزت اور آخرت میں نجات و مغفرت حاصل ہو سکے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔